شاعر آل محمد جناب قبلہ پیر سید علی فراد شاہ صاحب کتاب فرمائش میں انہوں تو فوراً بعد بیر المسائل ذاکر مسافر شام جناب ذاکر محمد سبتین بھٹی صاحب کمالیہ وہ پڑھ نعرہ تکبیر، خالق اکبر کا نام بہت بلند ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری و نعرہ حیدری۔ درود سارے پڑھے جتنے بیٹھے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد ہے تیری خدائے بہروبر، دی مجھے دین پیمبر کی خبر۔ کس قدر تیرا کرم ہے بے حساب، کہ مجھ سا بندہ اور غلام بو تراب۔ شکریہ خالق سرو و سمن، تو نے بخشا ہے مجھے عشق حسن۔ رحمتوں کی حد ہے رب المشرقین، بچپنے سے ہوں عزادار حسین۔ بہت مہربانی، بہت نوازش۔ دعا گو ہوں آل محمد کا عظیم اللہ۔ سیاہ راتوں سے ستارے تراشنے والا اللہ، صحرا کے سکوت کو گفتگو کے سلیقے عطا کرنے والا اللہ، دشت کو پانی، پانی کو روانی، روانی کو کامرانی، کامرانی کو جوانی، جوانی کو کہانی عطا کرنے والا اللہ، محمد و اہل بیت محمد کو اپنی پہچان کا وسیلہ اور سبب قرار دینے والا اللہ، محمد و اہل بیت محمد کو، محمد و اہل بیت محمد کو، محمد و اہل بیت محمد کو دیکھ کر پھر اپنے آپ کو غرور سے دیکھنے والا اللہ، ہم تمام مومنین حضرات کو اس پاک عظیم مقدس مقام پہ چل کے آنے کا بہترین سے بہترین اجر عطا فرمائے۔ میرے بھائی کی محنت، کوشش، کاوش کو خالق کونین اپنی بارگاہ عزتی میں شرف قبولیت حاصل فرمائے۔ ہم سب مانگنے والے ہیں، جن کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ سخی نہیں کریم ہیں۔ سخی اسے کہتے ہیں جو خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے، اور کریم اسے کہتے ہیں جو خود بھوکا رہ کر دوسروں کی جھولی بھرتے۔ تو کریمین کے صدقے میں دعا گو ہوں کہ مالک جتنی ہمارے دلوں میں نیک دعائیں خواہشات سانسیں لے رہی ہیں، یہاں اٹھنے سے پہلے ہماری ایک دعا کو قبول فرما۔ اور ہماری پہلی اور آخری دعا یہ ہے کہ وارث زمانہ کے ہوتے ہوئے دنیا ہمیں بے وارث کہتی ہے، ہمارے اس وارث کا جلد از جلد ظہور کرا، جو پردہ حیبت میں غیبت کی نقاب اوڑھ کر فرزند ابو طالب کی حیثیت سے پردے میں موجود ہے، وہ جلد از جلد زمین پہ آئے، اپنے چہرے محمد سے نقاب ہٹا کے ہر دشمن علی کا شانہ ہلا کر کہے مجھے دیکھ محمد ایسے ہوتے ہیں۔ وارث زمانہ کی حمد و سلامتی کے لیے درود بلند آواز سے پڑھیں اور سارے پڑھیں۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ باقی میرے بھائیوں کو سب لوگ بیٹھ کے سنتے ہیں، اور مجھے میرے اساتذہ سنتے ہیں۔ یہ میرے لیے عزت کی بات ہے۔ یہاں پر صدقت شاہی بیٹھ صدقت شاہی فیض شاہی باقی بھی جتنے نام دیے، تو میرے دامن میں ایک چند لفظ ہوتے ہیں۔ شعر کہتا ہوں وہ ادا ان کی ہے، میرے پاس کا روک نہیں۔ تو شعر کہنے کے لیے اور شعر کو سننے کے لیے ایک اسلوب کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک ظرف ہوتا ہے، اس ظرف کے اندر وہ ظرف کھلا ہو تو وہاں شعر اثر کرتا ہے، ورنہ ہزاروں کا مجمع بیٹھا رہے تو فائدہ نہیں ہوتا۔ تو میں کسی بھی گفتگو سے پہلے اپنا ایک مطلع سے آغاز کر رہا ہوں۔ میں جی رہا ہوں سہارا حسین دیتے ہیں۔ جس کو حسین سہارا دیتے ہیں وہ ضرور میرے ساتھ بولے۔ میں جی رہا ہوں سہارا حسین دیتے ہیں۔ فرید بھائی میں جی رہا ہوں سہارا حسین دیتے ہیں،
اگر وہ دھوپ تو سایہ حسین دیتے ہیں. میں جی رہا ہوں بھائی جان، میں جی رہا ہوں سہارا حسین دیتے ہیں. اگر وہ دھوپ تو سایہ حسین دیتے ہیں. عطا ہے ان کی یقین جان میرا کچھ بھی نہیں. عطا ہے ان کی یقین جان میرا کچھ بھی نہیں. میرے شعور کو مصرع حسین دیتے ہیں. عطا ہے ان کی یقین جان میرا کچھ بھی نہیں. میرے شعور کو مصرع حسین دیتے ہیں. میں جی رہا ہوں سہارا حسین دیتے ہیں. اگر وہ دھوپ تو سایہ حسین دیتے ہیں. عطا ہے ان کی یقین جان میرا کچھ بھی نہیں. میرے شعور کو مصرع حسین دیتے ہیں. کہا یہ حر نے مجھے دیکھو ڈوبنے والوں. کہا یہ حر نے مجھے دیکھو ڈوبنے والوں. کہا یہ حر نے مجھے دیکھو ڈوبنے والوں کہ ڈوبتے کو کنارہ حسین دیتے ہیں. کہا یہ حر نے مجھے دیکھو ڈوبنے والوں کہ ڈوبتے کو کنارہ حسین دیتے ہیں. ایک آپ کو تھوڑا سا آپ کی توجہ اپنی طرف کرانے کے لیے تھوڑا سا جب مجموعہ بن جائے قبلہ کیوں نہیں آپ کے رانوں کا تو انشاءاللہ مجموعہ بن جائے گا. تو چند منٹوں کی اور چھوڑ خالق کی آواز آئی. خالق مطلق کی آواز آئی. حسین آپ نے مجھے بچانا ہے. توجہ ہے نہیں ادھر؟ جتنے بیٹھے جتنے تو بولیے گا. ہاں ایک بات کروں، اگر میری گفتگو سمجھ میں نہ آئے پھر بے شک چپ رہیے. اگر دل میں کوئی ایک لفظ اتر جائے تو نوکر سمجھ کے دعا دیں. حسین آپ نے مجھے بچانا ہے. داد نہیں بھی دو گے کوئی مسئلہ نہیں، کہ آپ کہیں اور سے جا کے ہوگا. حسین آپ نے مجھے بچانا ہے. کربلا میں جا کر مجھے بچانے میں آپ کے ساتھ کون کون ہوگا؟ بادشاہ کی آواز آئی. بادشاہ میں حسین خود، ایک میرا بیٹا علی اکبر، ایک میرا بیٹا علی اصغر، گنوائے. دو میرے بیٹے اور محمد، ایسے گنواتے. ایک میرا بھائی عباس. اچھا حسین اگر یہ ساتھ گئے کربلا میں، بڑی محنت کی. اگر یہ کربلا میں گئے آپ کے ساتھ پھر یہ وہاں لڑیں گے؟ مالک ظاہر ہے جب میرے ساتھ جائیں گے تو لڑنا تو ہے. اچھا عباس بھی لڑے گا؟ توجہ ہے نا میری طرف؟ عباس بھی لڑے گا. مالک میرا بھائی ہے، جب میدان میں جائے گا تو عباس بھی لڑے گا. نہیں حسین اسے نہیں لڑوانا. بس یہی جملہ ہے، اسے نہیں لڑوانا. مالک وجہ خالق کی آواز آئی. ہم اپنی طاقت کو جانتے ہیں. ہم اپنی طاقت کو جانتے ہیں. اسی لیے جنگ نہروان میں حضرت عباس کو علی شہنشاہ نے بلا کر کہا عباس جی بابا اس پل پہ کھڑا ہو جا، ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں. جب تک ہم نماز پڑھ کر واپس نہیں آتے دشمن کی فوج کا ایک سپاہی بھی اس پل کو گزر نہ کرتا. کہ بابا اطمینان سے جا، فوجی تو کیا تقدیر کی جرت نہیں جہاں سے گزرے. فوجی تو کیا تقدیر نہیں گزر سکتی. ٹھیک ہے عباس. علی بادشاہ نے وضو کیا اور وضو کر رہے ہیں. ساتھ جناب پیغمبر آ رہے. مولا فوج پہنچ چکی ہے. علی خاموش. مولا دیکھیں نا جلدی کریں. عباس کمسن ہے، لشکر پہنچ گیا ہے. علی نے مڑ کر دیکھا بھی نہیں. پھر کہا مالک عباس کمسن ہے، لشکر پہنچ گیا پل تک. علی فرماتے خاموش، ہم علی کو کھڑا کر کے آئے ہیں. ہم علی کو کھڑا کر کے آئے. اسی طرح ایک جنگ صفین میں جناب امیر علیہ السلام کے چند فضائل ہیں بچھوڑ دیں. جنگ صفین میں ایک بیوی ہے جس کا نام ہے دارمیہ. آپ کو نہیں کھڑا. اس نے 5 بیٹے امیر علیہ السلام پر اپنے قربان کیے. کتنے جی؟ 5 اپنے بیٹے امیر علیہ السلام پر قربان کیے. 5
بیٹے مارے گئے. مولا نے اس کے چہرے پر پریشانی دیکھی. پاس میں بھی پریشان ہے. کہا نہیں مولا. کہا اگر 5 بیٹوں کی پریشانی ہے تو ایک لمحے کے اندر تیرے 5 بیٹے واپس لوٹا دے. کہتی مولا نہیں. کہا کسی چیز کی ضرورت ہے؟ کہ مولا دل میں تیری ولایت ہے تو اور کیا چاہیے؟ علی فرماتے پھر بھی اب تیرے پالنے والا کوئی نہیں ہے تو تیری کفالت کے لیے کوئی نہیں ہے تو کچھ اور دے دے. کہتی مولا نہیں تیری ولایت ہے. علی فرماتے پھر بھی کچھ لے لے. کہتی مولا آپ کی مرضی ہے تو ٹھیک ہے. علی فرماتے عباس جی بابا اب اپنے نالین اٹھا کر اسے دے دو. ادب پہ یا تو بولا نہیں جاتا تو اگر بولا جاتا پھر بولے. اب اپنے نالین اتار کر اسے دے. حضرت عباس نے اپنے نالین اٹھائے بی بی کو دے دی. اس نے سر پہ اٹھا کر گھر کو چلے. سامنے علی کا دشمن چلا. اس نے آتے دیکھا 5 بیٹوں کے بدلے یہ جوتی لے کے آئی ہے. اس نے کہا حیا کر. علی نے عرش اٹھا کر میرے سر پہ رکھ دیا. علی نے عرش اٹھا کر میرے سر پہ رکھ دیا. گھر گئی کسی اونچی جگہ پہ رکھے. کیا دیکھتی ہے کہیں سے نور ڈالے ہیں فرشتے طواف کر رہے ہیں. عجیب سا طریقہ عجیب سا نظام. گھر میں بیٹھے بیٹھے ایک دن اس کے ذہن میں آیا کہ بیٹے تو گئے مارے نالین کو دیکھو تو صحیح کھول. پریشان تو لوگ بولے ایک سوال پر بڑا حضرت عباس کے نالین گھر میں سجائے. حضرت امام حسین علیہ السلام ان کے نالین کا صدقہ مانگا. اسی طرح ایک چھوٹا سا واقعہ اور پڑھ کے نمبر بھائی. حضرت امام حسین علیہ السلام مسجد نبی میں نماز پڑھ کر باہر آ رہے تھے. نماز مکمل ہوئی. جب نالین پہننے لگے تو سامنے نالین نہیں تھے. نالین نہیں تھے. بولے ساتھ والے نے کہا مولا کوئی لے گیا اٹھا بابا جی کوئی لے گیا. مولا فرماتے کچھ نہیں ہوتا. جب پہننے لگے تو کسی صحابہ نے کہا مولا آپ میرے جوتے پہن. امام فرماتے ہیں ہم ننگے پاؤں گھر جائیں گے. پڑھ گیا پڑھا ہم ننگے پاؤں گھر جائیں گے. صبح ہوئی جس نے نالین اٹھایا کہ کیا حالت ہے ہڈی تمیز ہے وہی امام کے نالین ساتھ رکھے. بازار میں جا سامنے جس نے دیکھا اس نے کہا خود پیروں میں جوتے ہیں نہیں اور جوتے سر پہ اٹھا کے رکھے ہوئے یہ کیا کام ہے؟ اس نے کہا معمولی نہیں. کہا کیسے؟ اس نے کہا حسین بادشاہ کے جوتے. یہ وہ نالین ہے جس کو حسین نے اپنے پیروں سے مس کیا. اس لیے سر پہ کہا بیچے گا. کہا قیمت پوری کائنات نہیں. کہا پھر بھی کہا تیرے پاس کیا ہے؟ کہا میرے پاس 2 سرخ اونٹ ہیں وہ لے لے. یہ نالین امام نے مجھے دے. اس نے کہا ٹھیک ہے 2 سرخ اونٹ دے دیے. امام کے نالین سر پہ رکھے. پھر بازار میں چلا. پھر سامنے کوئی نظر آیا. اس نے کہا کیا اٹھایا ہوا ہے؟ کہا زمین سے عرش اٹھا کے لایا ہوں. کہا بیچے گا؟ کہا ہاں. کتنے میں؟ کہا تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا میرے پاس 5 اونٹ ہیں سرخ. اس نے کہا ٹھیک ہے 5 اونٹ مجھے دے. نالین لے لے امام. 5 اونٹ دے دیے امام کے نالین لے. جملہ میں نے پڑھ کے ممبر اب چھوڑ دینا. 5 سے 10 10 سے 20 20 سے 100 100 سے 500 500 سے 1000 کی اونٹ کے بدلے میں عبداللہ نامی شخص نے امام حسین کے نالین خریدے. اس نے نالین خرید کے سر پہ رکھے. سر پہ رکھ کے مسجد نبی کے باہر پہنچا. جب پہنچا امام کا وہی منظر تھا. امام نالین پہننے کی نیت سے پاؤں بڑھا رہے تھے. آگے نالین نہیں تھے. اس نے جھک کر امام کے سامنے نالین کر کے کہا مولا میں آپ کے نالین واپس لے آیا. مولا میں آپ کے نالین واپس لے آیا. پہلے حسینی سے آخری حسینی تک. جس نے ماں کی جھولی میں علی ولی اللہ پڑھ کے دودھ پیا ہاتھ نیچے نہیں رہے گا. جب کہا نا مولا میں آپ کے نالین لے آیا. مولا میں آپ کے نالین لے آیا. ساتھ والے نے کہا مولا چور پکڑا گیا جو نالین اٹھا کے لے گیا تھا. امام فرماتے خاموش ہماری نالین رزق تقسیم کرنے گئی تھی کر کے واپس آ گئی. سہارا حسین دیتے ہیں.
اگر ہو دھوپ تو سایہ حسین دیتے ہیں، عطا ہے ان کی یقین جان میرا کچھ بھی نہیں، میرے شعور کو مصرع حسین دیتے ہیں، میرے شعور کو مصرع حسین دیتے ہیں۔ یہ جنتوں کے ہیں کھانے سبھی ہو کھا کے چلے، یہ جنتوں کے ہیں کھانے سبھی ہو کھا کے چلے، زمانے بھر کو بتانا حسین دیتے ہیں، زمانے بھر کو بتانا حسین دیتے ہیں۔ میں روز مانگنے جاتا ہوں ان کے در سے فراز، بطول پاک کا صدقہ حسین دیتے، بطول پاک کا صدقہ حسین دیتے۔ مجھ سے پہلے میرے بھائی مسائل پڑھ رہے تھے، بہت ہی عمدہ انداز میں، صرف حاضری کے لیے 2 جملے یہ مسئلہ۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ بابا کو دشت میں سو گئی سکینہ ہے، کہا سجاد نے یہ غازی سے چچا پیاسی ابھی سکینہ ہے، کس کے بابا حسین ابن علی، کس کی بیٹی ہوئی سکینہ ہے، نام تیرے طفیل سے بھی میری بیٹی کا بھی سکینہ ہے، ایسے تنہا فراز کوئی نہیں جیسے تنہا ہوئی سکینہ ہے۔ تیمور بادشاہ بڑا مشہور بادشاہ جس نے ہندوستان میں آزاداری کی بنیاد رکھی، جو واقعات میں سے ملتا ہے کہ جب آخری بار گئے نا کربلا، امام حسین سے اجازت چاہیے، مولا آپ کی اجازت ہو تو ثانیہ زہرا کا سلام کروں۔ امام سے اجازت لے کے جب شام پہنچا، یوسف تو ظاہر ہے زری پہ نہیں گیا، سیڑھیوں پہ ٹکر ماری تو ماتھا پھٹ گیا۔ پہلا جملہ کہا، ماحول نہیں ہے، پہلا جملہ کہا، علی کی بیٹی جب رہائی مل گئی تھی تو کیوں آئی تھی دوبارہ شام؟ جب رہائی مل گئی تھی تو کیوں آئی تھی دوبارہ شام؟ بی بی زینب عالیہ کی قبر ہل گئی، آواز آئی تیمور بادشاہ سوال پھر کر، علی کی بیٹی سوال یہی کرنے آیا ہوں، جب رہائی مل گئی تھی تو شام کیوں آئی تھی دوبارہ؟ کہا تیمور بادشاہ کیا کرتی، ایک امانت حسین کی میرے ساتھ آئی تھی جو شام رہ گئی تھی، میں نے سوچا کم سن ہے، یتیم ہے، زخمی ہے، بسم اللہ۔ 2 جملے اور چھوڑ دیے، پر بھائی نے سفر کرنا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کربلا سے لے کر شام تک بہت مشکل سفر۔ کسی نے مولا سجاد سے پوچھا کہ مولا سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی؟ سید رو کہتا تھا ہر شام۔ مولا شام میں ایسا کیا ہوا جو ہر بار شام کا تذکرہ کرتا؟ کہ باقی ساری تکلیفیں ایک طرف، 4 سال کی بہن کے جو سوال تھے نا وہ پھر اٹھاتے، کہ مولا کیسے؟ کہ مغرب کا وقت ہوتا تھا نا، جب صبح کا وقت ہوتا، جب پرندے نکلتے تھے تو لوگ کہتے سجاد یہ کہاں جا رہے ہیں؟ میں کہتا تھا سکینہ یہ رزق کی تلاش میں جا رہے ہیں، سارا دن خاموش رہتے، پھر جب مغرب کا وقت ہوتا پھر وہی پرندے جب واپس آ رہے ہوتے تھے پھر کہتے سجاد آپ یہ کدھر جا رہے ہیں؟ میری آواز آتی سکینہ اپنے اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں، رو کے کہتی سجاد پرندوں کا گھر ہے، ہمارا گھر کوئی نہیں۔ ہر موڑ پہ عجیب سوال، مگر پھر بھی کوئی ایسا سوال جس نے سب سے زیادہ تکلیف دی۔ سید روک کا پتھروں کی بارش تھی، شام کا بازار تھا، باغی باغی کا شور تھا، لوگ آگ کے شعلے پھینکتے تھے، گرم پانی ہم پہ جاتے تھے۔ شام کے بازار میں چلتے ہوئے قافلے میں میری 4 سال کی بہن کا ہاتھ میرے دامن میں آیا، رو کا سجاد میں تیری پیاسی بہن، سجاد میں تیری یتیمہ بہن، سجاد میں تیری زخمی بہن،
پیچھے میں نے بول کے دیکھا، میں نے کہا سکینہ کیا ہوا؟ کہا سجاد ظالم سے کہے مجھے مار بے شک لے لیکن تانا نہ دیا کرے۔ سید نے روکا سکینہ ایسا کیا تانا دیتا ہے؟ بی بی نے روکا سجاد جب بھی مارتا ہے نا کہتا بلا عباس کو، کہاں ہے غازی؟ تب میرے چاچا کے گھوڑے میں گردن کے لٹکی ہوئی گردن رو کے آواز